قابض اسرائیلی فورس کی فلسطینیوں پر بربریت اور ہر طرمی جاری، اسرائیلی زمینی فوج کا غزہ میں گزشتہ رات بڑا حملہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوجی ریڈیو کے مطابق غزہ میں حملے کا مقصد حماس کی پوزیشنوں کو نشانہ بنانا تھا۔ خلیجی میڈیا کا کہنا ہے غزہ کے علاقے تل ہاو میں اسرائیل کی جانب سے فضائی حملہ بھی کیا گیا۔ اسرائیل بمباری سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 7,000 کے قریب پہنچ گئی، 50% سے زائد بچے اور خواتین شامل۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل کی حمایت میں پیش کی جانے والی امریکی قرارداد روس اور چین نے ویٹو کر دی۔ امریکی قرارداد کی حمایت میں 10 ووٹ پڑے۔ متحدہ عرب امارات نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ برازیل اور موزمبیق نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ ہی نہیں لیا۔ امریکہ کی جانب سے پیش کی جانے والی قرارداد میں فلسطینیوں کی شہادت کی مذمت تک نہیں کی گئی۔ روسی مندوب نے قرارداد کی ناکامی کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے الیکٹورل کالج مکمل ہونے تک عہدہ صدارت چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ کہتے ہیں اگر صدر نہ ہوتا تو اس وقت جیل میں ہوتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس وزیراعظم ہاؤس سے بھیجا گیا تھا۔ نجی چینل کو انٹرویو میں کہا نگراں حکومتیں جو حرکات کر رہی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو اٹھا کر ایمان بدل کر لایا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی والے کوئی کنونشن کرتے ہیں تو انہیں اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس سے خان صاحب کی مقبولیت کم نہیں بڑھ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اسرائیل کو دنیا کے لیے سیکیورٹی رسک قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں فلسطینی سفارتخانے کے دورے کے موقع پر گفتگو میں کہا اسرائیل کا وجود دنیا کے لیے سیکیورٹی رسک ہے۔ ہسپتال پر حملہ اور سینکڑوں فلسطینی بچوں کی شہادت انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہے۔ لمحہ بہ لمحہ فلسطین کی صورتحال مزید بگڑتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے فوری جنگ بندی اور انسانی بنیادوں پر بمباری رکوانے کے لیے اتفاق رائے پیدا نہ کر پانا بہت افسوسناک ہے۔ ملکی مسائل کا حل صرف عام انتخابات میں ہے۔ الیکشن کمیشن جلد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا الیکشن کی تاریخ آتے ہی بے یقینی کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ نگراں حکومت صرف 2 سے 3 ماہ کے لیے ہوتی ہے، لمبی ہونے سے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان مسلم نون کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی، نواز شریف اقتدار میں آئے تو بیانیہ مفاہمت کا ہی ہوگا۔ نواز شریف نے کہا کہ وہ انتقام کی سیاست نہیں کریں گے۔ آنے والے وقت میں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقاتیں ہوں گی۔ ذاتی خواہشیں تمام اہم سیاسی جماعتوں کو مل کر حکومت بنانی چاہیے۔ نون لیگ 16 ماہ کے اقتدار کی بات کیوں نہیں کرتی؟ اگر نون لیگ کو لگ رہا ہے کہ وہ جیت جائے گی تو الیکشن کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ جو چیز 2018 میں غلط تھی وہ آج بھی غلط ہے۔ ہم نے کبھی گالم گلوچ کی سیاست نہیں کی، نہ کریں گے۔ ہم نے ہمیشہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے، ہمیں کبھی لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ اینٹی کرپشن نے چودھری پرویز الہی کو راہداری ریمانڈ پر لاہور منتقل کر دیا۔ پرویز الہی پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی تقرریوں کے کیس میں نامزد ملزم ہیں۔ اینٹی کرپشن نے باضابطہ انسداد دہشت گردی عدالت سے چودھری پرویز الہی کا سفری ریمانڈ حاصل کیا۔ کراچی میں 1 کروڑ مالیت سے زائد کی چوری میں ملوث ملزم کو پولیس نے ہلاک کر دیا۔ شہر کے مختلف مقامات پر مقابلوں کے دوران 3 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ پولیس حکام کے مطابق ہلاک ملزم راشد نے دیگر 2 ساتھیوں سمیت سپر ہائی وے گلستان سوسائٹی کے گھر میں گزشتہ دنوں چوری کی تھی۔ ملزمان شادی کے گھر سے 1 کروڑ سے زائد مالیت کے زیورات اور غیر ملکی کرنسی چوری کر کے فرار ہوئے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ حماس فلسطینیوں کی اکثریت کی نمائندگی نہیں کرتی، حماس شہریوں کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ اسرائیل کو جنگی قوانین سے ہم آہنگ رہنا چاہیے اور معصوم شہریوں کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور چین میں جاری پیرا ایشینز گیم سے پاکستان کے لیے خوشخبری آ گئی۔ پاکستانی ایتھلیٹ حیدر علی نے گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا۔ حیدر علی نے ڈسکس تھرو میں گولڈ میڈل جیتا ہے۔ پاکستانی ایتھلیٹ نے 51.23 میٹر ڈسکس پھینکی۔